الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء بلعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر تمام حاضرین کی خدمت میں، ولی نعمت امام زمانہ کی خدمت میں، تمام علماء اور مراجع کرام اور جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر قرار ہیں ان کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ بہرحال جشن کا آغاز ہے اور ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ سے بہترین قصیدہ خوانی کے ذریعے سے جشن کا آغاز کیا۔ خدا ان سب کو سلامت رکھے اور ان کے والدین کی توفیقات میں اضافہ کرے، اس لیے کہ یہی وہ در ہے کہ جہاں ایک بہترین در ہے کہ جہاں انسان سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے، اور بہترین فرصت ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نئے جنریشن کو سکھائیں کہ کس طریقے سے محفل میں بیٹھا جاتا ہے، کس طریقے سے مجلس میں گفتگو کی جاتی ہے، کس طریقے سے۔ یہ بہرحال ایک گارجین کی اور ایک والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی قائم و دائم رہے، اور ہمارے بچے جو ابھی چھوٹے ہیں انشاءاللہ اگلی نسل یہی جو ہے ان تمام پروگرام کو سنبھالیں اس دعا کے ساتھ، اور ان کے والدین کے سلسلے میں اور جو حاضرین ہیں ان کے سلسلے میں ان کی دنیاوی حاجتیں، آخرتی حاجتیں جو بھی ہیں ان سب کو پروردگار عالم پورا فرما۔ بہرحال ماہ شعبان خوشیوں کا مہینہ، میں نے کل عرض کیا کہ یہ واحد مہینہ ہے کہ جہاں پہ اہل بیت کے یہاں کوئی مصیبت کا موقع نہیں ہے۔ ہر مہینے کا اگر آپ دیکھیں تو شہادت ہے، لیکن ایک پہلا مہینہ ہے ماہ شعبان کی جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، اور خوشیوں کی ابتدا ہی اس ذات والا صفات سے ہوئی ہے کہ جس کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، جس کو، اور اسی لیے بہرحال ایک پیغام ہے، چونکہ نظم کا سلسلہ چل رہا تھا، میں نے بھی سوچا کہ کچھ نظم کے حوالے سے دو چار مصرے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں عکاسی کی کہ سلطان کربلا کی ولادت کا روز ہے، سلطان کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسوں کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ سلطان کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ اور خوشیوں کے حوالے سے چونکہ یہ شعبان مناسبتوں کا مہینہ، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔
جہاں یہ مہینے کا آغاز ہی بعض روایتوں کے اعتبار سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت سے ہے، پھر اس کے بعد امام حسین کی ولادت سے، پھر اباب الحوائج ابو الفضل العباس، مسلسل مناسبتیں ہیں، اور جو سب سے اہم مناسبت ہے وہ ہے نیمہ شعبان، کہ خود ایک تو نیمہ شعبان پربابرکت رات ہے، اور جسے شب قدر کے بعد سب سے عظیم ترین رات کہا جاتا ہے وہ ہے نیمہ شعبان، اور اس کو پھر ایک اور شرف حاصل ہوا کہ جہاں ہمارے ولی نعمت امام زمانہ کی ولادت اس تاریخ کو ہوئی، لہٰذا مسلسل یہ خوشیوں کا مہینہ، اور اسی لیے شاعر نے بھی کیا خوب کہا کہ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی بیاں، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی بیاں، نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی بیاں، نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، اور آ گئے عباس و قاسم زینب و اکبر حسین، یہ مسلسل مناسبتیں ہیں، آ گئے عباس و قاسم زینب و اکبر حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ عزیزان محترم، بہت ہی مشہور و معروف حدیث جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ کشتی نجات ہے جو اس میں سوار ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ماہ شعبان کی ایک جو صلوات شعبانیہ جو پڑھنے کی تاکید ہے، امام سجاد علیہ السلام سے یہ صلوات ہے جس میں مسلسل صلوات کا بھی تذکرہ، یعنی ایک دعا ہے جس میں تقریباً 6 مرتبہ ظاہراً صلوات کو ریپیٹ کیا گیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ ایک فراز، پھر اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد پھر اللہم صلی علی، یہ اس کی بھی وجوہات اور علت ہیں کہ کیوں امام نے تقریباً امام کی دعاؤں میں یہ سلسلہ پایا جاتا ہے کہ ہر دعا میں صلوات ہے، صلوات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے یہ خود ایک بحث ہے، لیکن انسان جو میں نے کل بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ اگر دنیاوی مشکلات کو حل کرنا چاہتا ہے تو انسان صلوات پڑھے، اور اس مہینے میں صلوات کی بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ، میں نے کل اشارہ کیا تھا۔ اور نہ یہ کہ ہمارے یہاں روایتیں بلکہ اہل سنت کی یہاں بھی روایتیں، ایک واقعہ آج میں پڑھ رہا تھا علماء اہل سنت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ایک عورت آئی اور اس کا ایک بچہ تھا جس کا مثلا نہ دیکھنے کی صلاحیت تھی، نہ ہاتھ نہ پیر بھی اس کا ناقص تھا، ہاتھ بھی ناقص تھا، نہ بول سکتا تھا، پیغمبر کی خدمت میں آئی، شکایت کیا کہ آپ کے رہتے ہوئے میرے بچے کو شفا نہیں ہو سکتی، نہیں مل سکتی، تو پیغمبر اسلام نے کہا ہاں کیوں نہیں مل سکتی، بس تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا، تو کہا کیا کرنا ہے، کہا تم مجھ پر اور میرے آل پر صلوات پڑھو، انشاءاللہ تمہارے بیٹے کو شفا مل جائے گی۔ ابھی پیغمبر نے یہ کہا ہی کہ اس نے ورد کرنا شروع کیا، یعنی جب وہ گھر واپس پلٹ رہی تھی وہیں سے وہ صلوات پڑھنا اس نے شروع کر دیا۔ اب جب گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ صحیح و سالم ہے، جو نہ دیکھ سکتا تھا نہ جو بول سکتا تھا، وہ خوشی کے عالم میں ابھی بچے سے کچھ کلام بھی نہیں کیا، فوراً واپس پلٹی پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہوا کہ اس بابرکت آپ کے صلوات، آپ اور آپ کے آل محمد پر صلوات پڑھنے سے میرے بچے کو مکمل شفا مل گئی۔ تو اب وہاں پہ جتنے اصحاب تھے سب خوش ہوئے، اور اس کے بعد ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ اس کے بعد جبریل نازل ہوئے اور پیغمبر اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو آپ پر صلوات پڑھے گا اس دنیا میں، اس کی اگر مثلاً اگر کوئی مریض ہے، جو بھی ہے مشکلات ہیں، تو خدا اس کی اس دنیا میں بھی اصلاح کرے گا، اور جب آخرت کی منزل میں آئے گا تو جو صلوات پڑھنے والا ہے وہاں بھی اس کے گناہوں کی اصلاح پروردگار عالم شفاعت کے ذریعے سے ہی کرے گا۔ تو یہ ایک ظاہر تھا، اور اس کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ اسی صلوات شعبانیہ کا، الفلک اللہم صلی علی محمد وآل محمد الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ یا من رکبہا و یغرق من ترکہا المتقدم لہم مارق والمتاخر عنہم زاہق، یہ جو خوبصورت جملہ ہے کہ جہاں اہل بیت کی شان بیان کی گئی کہ یہ کون ہے، اور تقریباً یہ ملتا جلتا زیارت جامع کبیرہ میں بھی یہ جملہ موجود ہے، اور میری موضوع سے چونکہ جو ہے کہ اہل بیت کشتی نجات ہے، کہ جب انسان ڈوبنے لگتا ہے، غریق ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ جو ڈوب رہا ہو، غریق، حالت غریق میں ہونا چاہیے، ڈوبتے ہوئے حالت میں،
کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو ڈوبنے والے کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا سارے جو مادی اسباب ہیں، دنیا کے سارے انسانوں سے مادی اسباب سے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک جب ڈوبنے والا انسان جتنی بھی افراد ہیں سب سے اس کا جو ہے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، صرف اور صرف اللہ سے امید رہتی ہے۔ اس وقت کیا ہے کہ جب ایک غریق انسان، ایک ڈوبنے والا انسان، اس کے لیے کون سی چیز کام آ سکتی ہے؟ یہی کشتی ہے اہل بیت، کہ اگر اس اہل بیت کی کشتی پر وہ سوار ہو گیا تو کیا ہے کہ وہ نجات پائے جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ایک خطیب تھے قم میں، آغا حسینی، وہ بیان کر رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے یہ دروازہ مثلاً یہ کام کر کے جو کام کرتا ہے، جو اس دنیا میں جو اعمال بجا لاتا ہے، وہ اس دروازے سے داخل ہوگا، وہ اس دروازے، تو 8 کی وہ تفصیل بیان کر رہے تھے۔ درمیان میں جب وہ تفصیل بیان کر رہے تھے کہ 8 دروازے ہیں جنت کے، یہ تمام چیزیں، تو ایک بزرگ انسان مجلس میں کھڑا ہوا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حاج آغا، آپ جو ہیں یہ بڑا میرے لیے سخت ہے، کوئی آسان دروازہ ہو جو جنت میں جانے کا وہ مجھے بتائیے، یہ بڑا سخت ہے، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو بیچارے اس وقت تو خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ ممبر سے اترے اور اس کے بعد رات میں پہنچے تو ان کی سمجھ میں نہیں کہ اس بزرگ کا، جس نے سوال کیا تھا کہ یہ 8 دروازوں کے علاوہ بھی کوئی دروازہ ہے کہ جو آسانی سے انسان جو ہے جنت میں داخل ہو جائے، تو کہا کہ دیکھیں روایت میں کچھ ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے کتاب اٹھائی سفینۃ البحار، سفینۃ البحار، یہ مرحوم محدث قمی جو مفاتیح الجنان جو ان کی کتاب ہے، انہوں نے 24 سے 25 سال اپنا وقت صرف کیا اس کتاب کو لکھنے میں۔ آپ سوچیں کتنی محنت اور مشقت سے، میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ علماء کے حالات ایسے نہیں ہیں، ہم تک یہ تمام تعلیمات پہنچی ہیں کہ سفینۃ البحار تقریباً 2 جلدوں میں، شاید ابھی جو نئی چاپ ہے وہ 8 جلدوں میں آ گئی ہے، تقریباً 1400 پیج کا یہ کتاب ہے سفینۃ البحار۔ تو وہ بزرگ کہا کہ کوئی ایسا راستہ کہ جو اس بزرگ نے سوال کیا کہ کوئی آسان راستہ، کوئی آسان دروازہ کہ جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، کوئی ایسا ہے روایت میں؟ تو جیسے ہی کتاب کھولا پہلی حدیث یہ نکلی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اور اس کے بعد ان الحسین بابا من ابواب الجنہ، حسین کون ہے؟ جنت کا دروازہ ہے۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ کلنا سفینۃ النجات، ہم اہل بیت سب جو ہے سفینہ نجات ہیں، جو بھی اس پہ سوار ہوگا وہ جو نجات پائے جائے گا، لیکن ولاکن جدی الحسین سفینۃ جدی الحسین، لیکن میرے جد حسین ابن علی وہ کشتی نجات ہیں کہ جو اس پر سوار ہوگا وہ بہت جلدی سے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، یعنی جنت۔ اسرا و اوسع، اس میں وسعت بھی بہت ہے، پھیلاؤ بھی بہت ہے، اور جلدی انسان جو ہے اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اور اب واقعاً آپ دیکھتے ہوں گے آپ نے کہ رمضان ہے، رجب ہے، شعبان ہے، مسجدوں میں آنا جانا ہے، لیکن جو محرم میں جس وقت محرم اور ابا عبداللہ علیہ السلام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، اس وقت کتنا جوق در جوق انسان کا دل مائل ہوتا ہے دین کی طرف، شاید سال میں کبھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کو غور کیا ہوگا شاید کہ ہمارے جوان مائل ہوتے ہیں دین کی طرف، آتے ہیں دین کی طرف، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات بابا من ابواب الجنہ، حسین ہیں کہ جو، اور اسی لیے ایک روایت جو کہ چونکہ کل کی تاریخ بہت سے اعمال ہیں، اس اعمال میں ایک دعا ہے جس کے متعلق کی طرف اشارہ کرنا چاہوں، شاید اسی ایک دعا کا جو جملہ ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے۔ اور اس کو ناحیہ مقدسہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں آپ نے سنا ہوگا زیارت ناحیہ مقدسہ، زیارت ناحیہ مقدسہ 2 جگہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، معلومات کے لیے، کہ ایک تو یہ زیارت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے 12ویں امام کی زیارت ہے جو عموماً عاشور کے دن پڑھی جاتی ہے، زیارت ناحیہ جو آپ نے سنا ہوگا۔ ایک ناحیہ ہر وہ لیٹر کہ جو 10ویں امام سے لے کے 12ویں امام تک اپنے وکیل کو لکھتے تھے، جو دعا تعلیم دیتے تھے، اس کو بھی ناحیہ مقدسہ کہا جاتا تھا۔ اسی حوالے سے یہ امام حسن عسکری السلام کی دعا کہ جو اپنے وکیل کو انہوں نے تعلیم دی کہ 3 شعبان کے دن جب آئے تو ان اعمال میں یہ دعا ہے، ایک لمبی دعا ہے
جس کا ایک جملہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک بحق المولود. یہ دعا جو ہے اس دعا شروع ہوتی ہے کہ 3 شعبان کے دن انسان یہ پڑھے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ اللہم انی اسألک بحق المولود فی ھذا الیوم. خدا میں سوال کرتا ہوں کس کا واسطہ دے کر؟ بحق المولود فی ھذا الیوم، اس شخص کی کہ جس کی آج ولادت ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام. کون ہے یہ شخصیت؟ کہ الموعود بشہادتہ قبل استحلالہ و ولادتہ. یہ خاصیت خصوصیت امام حسین کیا ہے اس دعا میں؟ کہ یہ حسین ابن علی کون ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر ان کی ولادت سے پہلے سارے انبیاء کو، سارے کائنات کو دے دی گئی. یہ خصوصیت امام حسین ہے کہ جس کی شہادت کی، اور شہادت کیا ہے؟ سب سے بڑی انسان کی جو ہے نعمت اس دنیا میں یہ کہ انسان جو ہے اس دنیا میں شہادت کی موت. لیکن حسین ابن علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی شہادت کو ان کی ولادت سے پہلے ہی تمام انبیاء کو بتا دیا گیا. اسی لیے آپ روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ جناب آدم سے لے کے پیغمبر اسلام تک یہ سلسلہ ہے کہ ہر انسان کو مصائب امام حسین سنایا گیا، کربلا کی حقیقت بتائی گئی کہ کیا ہونے والا ہے. اسی لیے وہ جو جملہ آپ نے سنا ہوگا جب جناب آدم کے ساتھ وہ مرحلہ پیش آیا اور انہوں نے کھایا، اور کھانے کے بعد پھر جو پروردگار عالم نے کہا کہ تم نے یہ معصیت کی، البتہ ترک اولا کیا تو جنت سے نکالا، تو اب کیا کریں جناب آدم؟ تو قرآن نے عکاسی کی فتلقى آدم من ربہ بکلمات، کہ اللہ نے ان کو کچھ کلمات تعلیم دی کہ اس سے توسل کرو تمہاری جو ہے توبہ قبول ہوگی. تو اب تفسیر میں مفسرین نے اور کومنٹیٹر جو ہیں انہوں نے اس کلمات کے حوالے سے کہا یہ کلمات کون ہیں؟ پنجتین پاک کے اسما ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا کہ پنجتین پاک سے متمسک ہو، توسل کرو تمہاری دعا قبول ہوگی. تو جب وہ متوسل ہو رہے تھے، توسل کر رہے تھے، تو جب امام حسین کے ذکر تک پہنچے اور نام تک پہنچے تو جناب آدم کے دل میں ایک رقت پیدا ہوئی، رونا آیا. کہتے ہیں انسان کب روتا ہے؟ جب اندر سے انسان رقت اس کے دل میں محسوس کرتا ہے، اپنے دل میں جب رقت محسوس کرتا ہے تب اسے رونا ہوتا ہے. تو جیسے امام حسین کا نام سنا جناب آدم کے دل میں رقت پیدا ہوئی، تو سوال کیا پروردگار سے کہ فی ذکر الخامس ینکسر قلبی، پروردگار یہ کون شخصیت ہے کہ جس کے نام سنتے ہی میرا دل ٹوٹ رہا ہے؟ ینکسر قلبی، میرا دل ٹوٹ رہا ہے. تو پھر جبریل آیا اور کہا کہ یہ پیغمبر کا نواسہ ہے جسے مظلومیت کے ساتھ شہید ہوگا، شہید کرے گی یہ امت. گویا مصائب اور یہ تمام جو ہے انبیاء کو یہ بات بتائی گئی. اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہم انی اسألک بحق المولود، پروردگار اس مولود کا واسطہ کہ جس کی ولادت سے پہلے ہی اس کی شہادت کا وعدہ کر لیا گیا تھا. یہ ایک جملہ، اور اس کے بعد تفصیل ہے اس دعا میں کہ میں ان ساری دعا کو، لیکن پروردگار عالم نے اس شہادت کے بدلے میں حسین ابن علی کو کیا عطا کیا. یہاں سے گفتگو کا آغاز ہے کہ یہ شہادت کے بدلے میں کیا. اسی دعا میں اس کا بھی ذکر ہے، لیکن ایک اور دعا میں، اس دعا میں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ اس شہادت کے بدلے میں حسین ابن علی کو جو اللہ نے انعام اور اکرام اور جزا عطا کیا وہ 3 ہیں. لیکن بعض روایتوں میں کہ میں بعد میں ذکر کروں گا اس میں 4 چیزیں ہیں. اس دعا میں چیز ہے کہ المعوض من قتل، اسی دعا کا آگے کے سلسلے المعوض من قتل ہی، اس قتل حسین اور شہادت حسین کے بدلے میں اللہ نے حسین ابن علی کو کیا عطا کیا؟ 3 چیزیں عطا کی کہ ان الائمۃ من نسلہ، کہ ائمہ کا جو سلسلہ ہے بات کے وہ امام حسین کی نسل میں قرار دیا. اسی لیے کہ جب جبریل نازل ہوئے پیغمبر اسلام سے بتایا کہ یہ ایسے آپ کو ایک نواسے کی میں بشارت دیتا ہوں کہ جس کو ظلم کے ساتھ شہید کیا جائے گا، تو پیغمبر اسلام رونے لگے، کہا مجھے نہیں چاہیے ایسا بچہ. جب صدیقہ طاہرہ کو کہا، صدیقہ طاہرہ نے بھی کہا کہ مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ. پھر جب یہ چیز کہا کہ کیا تم اس چیز پہ راضی نہیں ہو کہ اس کی نسل سے ائمہ کا سلسلہ برقرار رہے گا، تب صدیقہ طاہرہ نے کہا تب مشکل نہیں ہے، تب میں جو ہے اس پر راضی ہوں. تو یہ سب سے پہلی چیز کہ ان الائمۃ من نسلہ والشفاء فی تربتہ والفوز معہ فی اوبتہ. اور تیسری
دوسری چیز کہ اس کی تربت میں یعنی جس خاک کربلا پہ حسین ابن علی کا خون جذب ہو گیا ہے اس میں ہم نے شفا رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز کہ امام حسین رجعت کے موقع پہ، جب رجعت کا آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام آئیں گے تو کچھ شخصیتیں آئیں گی رجعت کریں گی، ان میں سب سے پہلی شخصیت کون ہوگی؟ امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ وہ آئیں گے اس نامکمل کام کو جو کربلا میں نامکمل رہ گیا تھا امام زمانہ کے ساتھ مل کر انجام دیں گے۔ تو یہ تین کام البتہ مرحوم مجلسی نے اور ابن فہد ہلی نے اب عدت الدائی ایک کتاب ہے ان کی دعاؤں کی، بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور بعض لوگوں کے کہ اگر انسان کو واقعی سیر و سلوک کرنا ہے تو اس کتاب کی طرف انسان مراجعہ کرے۔ ان میں 4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے حسین ابن علی کو 4 چیزیں عطا کی اس شہادت کے بدلے میں، بِأَرْبَعَ خصال۔ سب سے پہلے جعل الشفاء فی تربتہ، اب یہ گفتگو ہے میرا کہ جعل الشفاء فی تربتہ، اللہ نے امام حسین کی تربت میں شفا کو رکھا ہے کہ اگر انسان شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے ہے کہ ہر خاک کو کھانا حرام ہے، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کے قبر کی مٹی بھی اگر کسی کو میسر ہو جائے اور اسے کھانا چاہے تو کھا نہیں سکتا، حرام ہے۔ حتیٰ کہ امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ جب مجھے دفن کرنا تو وہ قبر کو مسطح نہ کرنا بلکہ 4 انگل جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے اس کو، لیکن ہماری قبر سے مٹی مت اٹھانا تبرک کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف ایک خاک کی جو ہے خصوصیت ہے، وہ ہے خاک کربلا۔ آپ دیکھیں وہ ایک خاک ہے کہ خاک، اسی لیے تربت کا اتنا مقام ہے کہ آپ یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ اس کو شفا کے لیے ایک نخود، البتہ اس کے بھی وہ ہیں کہ ایک نخود کہتے ہیں ایک چنے کے برابر، اس کے برابر انسان کھا سکتا ہے۔ آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت انہوں نے کہا کہ اگر انسان ایک نخود کے برابر ایک گلاس پانی میں وہ خاک شفا کو رکھے اور اس کے بعد اس کو کسی بھی مریض کو دے، اگر 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ صلوات پڑھے اس پہ، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شفا حاصل نہ کرے۔ البتہ یہ بھی عقیدے کی بات ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے انسان کہ ہم نے یہ کیا، وہ ہماری طرف سے مشکل ہوتی ہے، اس میں مشکل نہیں، ہماری طرف مشکل ہوتی ہے کہ ہم ان آداب کو، ان پاکیزگی کو، اس آداب کو اور احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، لہٰذا اس کا اثر بھی ہمیں نہیں ملتا۔ لہٰذا اگر ان آداب اور اس کے ساتھ ہو تو انسان جو ہے ان شفا کو اور تمام چیزوں کو حاصل کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ملا فیض کاشانی بہت بڑی شخصیت ہیں عالم اسلام کی اور ہمارے فخر تشیع ہیں، ان کا ایک مباحثہ اور مجادلہ ہو رہا تھا، مناظرہ ہو رہا تھا ایک ایسے عالم سے، عالم تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، کافر کتابی تھا یا کافر تھا، بہرحال اس میں نقل نہیں ہے کہ کون تھا، لیکن وہ بہت ہی پہنچا ہوا تھا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے ہمارے ہندوستان میں بھی کچھ لوگ ریاضت کر کے اس مقام تک حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہم نہیں دیکھ پاتے وہ باطنی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، تو ویسا ہی وہ بھی ایسا ہی عالم تھا، علوم غریبہ کا مالک تھا، اس سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے، دین کی طرف دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ ملا فیض کاشانی نے اپنی جیب سے تسبیح نکالی۔ کون سی تسبیح؟ خاک شفا کی تسبیح۔ ایک مرتبہ اس تسبیح کو پہچانتے ہو؟ چونکہ پہچانتے تھے کہ یہ شخص معرفت والا ہے، یہ باطنی چیز کو دیکھ سکتا ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت سی چیزیں ظاہری چیز کو ہم نہیں دیکھ پاتے، باطنی چیز کی کیا بات ہے۔ تو وہ سمجھ گئے تھے، اس لیے ملا فیض کاشانی نے کہا اس مٹی کو پہچانتے ہو، اس تسبیح کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ وہ بالکل اب ایک ٹک اور ایک خیرہ نگاہوں سے، حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اس مٹی کو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں یہ کیا ہے؟ کہا یہ خاک ہے۔ کہا نہیں یہ خاک تو ہے لیکن یہاں کی خاک نہیں ہے، یہاں کی خاک نہیں ہے، یہاں تک کہ اس خاک شفا سے، اس خاک شفا کو دیکھ کے اس میں اتنی برکت تھی کہ وہ بالکل متعجب ہو گیا کہ یہ کہاں کی چیز ہے، اور یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ مسلمان جب حسین ابن علی کا خون جس خاک میں جذب ہو جائے اس میں اتنی خاصیت ہے کہ انسان کو جہنم سے، مسلمان ہونا کیا مطلب، راہ ہدایت پا لیا اس نے، انسان کو جہنم سے جنت کا سفر طے کر سکتا ہے۔ تو سوچیں خود حسین ابن علی کی ذات کون سی ذات ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی
پہلا جو ہے کہ تربت میں آپ جس خاک پہ حسین ابن علی کا خون جذب ہو گیا، اس میں اتنی خاصیت ہے کہ ایک انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو سوچیں حسین ابن علی میں کتنی قابلیت ہے، اور اسی لیے اس تربت کے حوالے سے ہمارے علماء کی سیرت رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا آغا بروجردی کا نام سنا ہوگا، عالم اسلام کی بڑی شخصیت، کہ جب یہ انتقال کیا تھا انہوں نے، تو نہ یہ کہ ایران میں قم میں جتنے بھی سفارت خانے تھے سب نے اپنے اپنے جتنے بھی تھے، حتیٰ کہ کافر ہوں مسلم ہوں، ان کی ایسی جہانی شخصیت تھی کہ اپنے جھنڈے کو نیچے گرا دیا تھا، یعنی جھکا دیا تھا، اتنی عالی، یعنی سب نے ان کا غم منایا تھا، اتنی بڑی شخصیت۔ ان کے وصیت نامے میں ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو جب مجھے غسل دینا، اور غسل دینے کے بعد انہوں نے کہا، فلاں جگہ بتایا کہ مجھے جو حرم امام حسین کا ایک خادم ہے، کلیدار ہے، اس نے ایک خاص مٹی جو خالص مٹی ہے مجھے دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، اس مٹی کو پہلے پانی میں بھگونا اور مٹی کو بالکل اس طریقے سے کر لینا، اور اس کے بعد میرے سفید داڑھیوں پہ اس کو مل دینا۔ یہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کرنے والا، یہ کیمیا ہے، یہ ہمیں کون سی شفا، اس دنیا میں بھی شفا دینے والی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو۔ اسی لیے ہے روایتوں میں ہمارے کہ جب اس دنیا سے مرد مومن جائے تو خاک شفا کو وہ اس جگہ کے علاوہ کہ جہاں پہ بے احترامی کا سبب ہو، تمام جگہ پہ انسان ملے، اس لیے کہ یہ وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی قبر کو منور کرتی ہے۔ یہ حسین ابن علی کے خون جس خاک پہ جذب ہو جائے اس کا یہ کمال ہے، آپ سوچیں بس۔ تو یہ ہے کہ انسان، اللہ نے حسین ابن علی کی قربانی کے بدلے میں جو پہلی جو جزا دی حسین ابن علی کو، کہ اللہ نے ان کی تربت میں، کہ اگر انسان سارے خاک کو کھانا حرام ہے، لیکن یہ اس تربت کو شفا کے لیے کھانا جو ہے یہ انسان کو شفا بخشتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ اس کے بعد دوسری چیز جو پروردگار عالم نے وعدہ کیا حسین ابن علی سے اس قربانی کے بدلے میں، وَإِجَابَةُ الدُّعَاء فِي قُبَّتِهِ، آپ نے سنا ہوگا اس روایت کو، کہ امام حسین جو حائر حسینی ہیں وہاں پہ قبہ حسین کے نیچے، روضہ حسین کے نیچے انسان جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دعا کرے اور خالی ہاتھ واپس پلٹے، ہو ہی نہیں سکتا، امکان نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان کوئی معصیت اور گناہ کی دعا کرے یا اپنے مومن کو نفرین کرے، یہ دعا قبول نہیں ہونے والی۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی مادی اور ہوائی جو دنیاوی ہے وہ بھی دعا پروردگار میں امکان نہیں ہے۔ اور اسی لیے روایتوں میں موجود ہے کہ ہم اور آپ کیا، جو حجت خدا ہیں، امام ہادی علیہ السلام سامرہ میں ہیں، ان بیمار ہوئے، اپنے وکیل اپنے ایک شخص کو معین کیا، ابو ہاشم جعفری کو، کہا جاؤ کربلا میرے لیے دعا کرو حائر حسینی میں۔ وہ جب باہر نکلنا چاہتے ہیں ابو ہاشم جعفری، تو کسی مومن نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا نے کہا ہے کہ میں مریض ہوں، میری شفا کے لیے جاؤ کربلا جاؤ۔ وہاں سے بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن خود اس کا حرم میں جانا اور خود بابرکت ہے، تو مجھے کہا ہے کہ میری طرف سے جاؤ اور وہاں میرے لیے دعا کرو۔ تو ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، امام تو خود زیارت گاہ ہے، حائر حسینی حائر ہیں، خود امام حائر ہے، خود حجت خدا ہیں، خود لوگوں کی مشکل کو حل کرنے والے ہیں، خود پناہ گاہ مومنین ہیں، وہ اگر خود اپنے لیے دعا کریں تو کیسے، جو جب ساری مومنین کے لیے پناہ گاہ ہیں تو کیا وہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ضرورت ہے کہ آپ کو بھیجیں کربلا اور اپنے لیے دعا کروائیں؟ تو ابو ہاشم جعفری نے کہا بات تو تمہاری صحیح لگتی ہے، امام جو ہیں ساری امت کا ملجا و ماوا امام کی ذات ہے، اور ساری کائنات ٹکی ہوئی ہے امام کی ذات کے پر، اگر کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ اور اپنے دفن ہو کے رہ جائے۔ یعنی یہ کائنات کی بقا جو ہے کس چیز کے اوپر ہے؟ امام معصوم کی بقا کے اوپر ہے۔ تو وہ خود جو ہے پناہ گاہ خلائق ہے، وہ کیوں کسی سے دوسرے سے دعا کرائے؟ تو وہ پہنچا کہ مولا آپ نے تو بھیجا تھا، لیکن درمیان میں ایک مرد مومن نے یہ سوال کر لیا کہ وہ تو خود حائر ہیں، وہ تو خود جو ہے زیارت گاہ ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ امام حسین کا؟ نہیں، دیکھو تم نے سمجھا نہیں، ہر چیز کا اپنا مقام ہے اور آداب ہے۔ امام نے توضیح دیا کہ دیکھو پیغمبر اسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو، حجر اسود کو بوسہ دو۔ خانہ کعبہ کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو پیغمبر اسلام کا مرتبہ ہے، حجر اسود کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو پیغمبر اسلام کا مرتبہ، بہت بلند و بالا، ساری کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی۔ اس کے بعد کہا کہ عرفات میں ٹھہرو، مزدلفہ میں ٹھہرو،
تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کا رتبہ کم ہو گیا؟ نہیں، ان کا مرتبہ اس سے بہت برتر و بالا ہے، کعبہ سے بہت برتر و بالا ہے، حجر اسود سے، لیکن ہر جگہ کا ایک آداب ہوتا ہے اور مقام ہوتا ہے، اور حائر حسینی اور حسین کے روضے کے بھی اپنے آداب ہیں کہ وہاں انسان جائے اور اپنے روحانی مرض کو بھی، جس چیز کی بھی شفا حاصل کرنا چاہتا ہے حسین کی طرف۔ یہ دوسری چیز کہ جہاں حسین ابن علی کو یہ اللہ نے اجر دیا اس شہادت کے بدلے میں کہ حسین کے روضے کے نیچے ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان دعا کرے اور اس کی دعا قابل قبول نہ ہو۔ اور اسی لیے ایک اور واقعہ ہے، آپ نے مرشی نجفی، مرشی نجفی کا نام سنا ہوگا، عظیم الشان شخصیت قوم میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو لائبریری ہے بہت عظیم لائبریری، اور انہوں نے اپنا پورا اساس اس لائبریری میں لگا دیا، بہت سے واقعات ہیں اس میں، اور ان کی قبر بھی ان کی وصیت کے مطابق اسی لائبریری میں، بہت ہی ہم فخر تشیع کہہ سکتے ہیں۔ وہ جب اس جملے کو پڑھتے تھے اور ایک مرتبہ جب گئے قبر حسین کے اوپر اور کہا کہ میں آیا ہوں اور ہو ہی نہیں سکتا کہ میری دعا قبول نہ ہو، اس امید کے ساتھ، اس لیے کہ آپ کے قبے کے نیچے اور حائر حسینی کے نیچے کوئی دعا ہو ہی نہیں سکی کہ رد ہو۔ میں نے کہا بس صرف دو دعائیں ہیں جو رد نہیں ہو سکتی، ایک تو انسان اگر گناہ اور معصیت کی دعا کرے، یا انسان کسی مرد مومن کو نفرین کرے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں دعا قبول ہوگی۔ تو کہتے ہیں مرحوم برشے کی میری تو 3 دعائیں تھیں کہ میں نے 3 دعا کی اس دن۔ 2 دعا، ایک پہلی دعا تو یہ تھی کہ میں میرے والد بزرگا جو خود ایک عالم دین تھے، ان کو میں نے آج تک خواب میں نہیں دیکھا، 25 سال کا عرصہ ہو گیا، میری تمنا تھی کہ میرے والد بزرگوار آئیں اور مجھے وہاں کے حالات بتائیں، میں نے یہ نہیں دیکھا۔ تو ایک دعا کا میں نے 3 دعائیں کی، اور اس کے علاوہ 2 دعائیں اور کی، اپنی حاجت طلب کی، کہا میں ابھی باہر نکلا تھا کہ 2 حاجتیں میری پوری ہوگی۔ دیکھیں کتنی جلدی، میں نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات وباب من ابواب الجنہ اسرا و اوسع۔ بہت جلدی یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان جلدی سے سفر کر کے نار سے نور کی طرف چلا جاتا ہے، یہ ایسا دروازہ ہے۔ تو کہا ابھی 2 تو حاجتیں میری پوری ہو گئی، اب ایک حاجت تو جب میں سوؤں گا تبھی پوری ہو سکتی ہے کہ جب میں اپنے والد بزرگوار کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھا میں نے، جب میں سویا تو دیکھا کہ میرے والد بزرگوار رہے ہیں۔ کہا بابا وہاں سب تو خیریت ہے؟ کہ ہاں الحمدللہ سب خیریت ہے، لیکن ہاں ایک مشکل ہے کہ میں نے 25 سال پہلے نجف میں ایک دکاندار سے ایک چیز لی تھی، ادھار لی تھی 1 درہم میں، یا جو بھی اس زمانے کی کرنسی تھی، وہ باقی رہ گیا اور وہ مس ہو گیا، میں اس میں گرفتار ہوں۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق الناس کتنا سخت مرحلہ ہے کہ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان حق الناس میں گرفتار ہوگا تو پھر وہ بڑی مشکل میں انسان جو ہے پھنسا رہے گا۔ تو کہا یہ مشکل میری حل کر دو، جاؤ فلاں کے پاس۔ کہا کہ پھر وہ دوسرے دن پہنچے اس دکاندار کے پاس، کہا 25 سال پہلے میرے والد بزرگ، کہا 25 سال پہلے کہاں یاد رہتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ کہا اچھا میری ایک عادت تھی، اس سے دکاندار نے کہا میری ایک عادت تھی کہ اگر کسی کا قرض رہتا تھا تو میں لکھتا تھا اور اس کو وہاں پہ ایک بالکنی تھی وہاں پہ پھینک دیتا تھا، جاؤ اس میں تلاش کرو کوئی نوشتہ ملتا ہے۔ تو گئے آیت اللہ مرشی نجفی اور اس میں تلاش کیا اور ایک رقعہ دکھا کہ مرشی کا 1 درہم یا اس زمانے کا جو بھی تھا کرنسی، وہ میرے اوپر فوراً اس کو دیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ خواب میں دیکھا کہ ہاں اب میری مشکل آسان ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ خدا نے، اور امام حسین کے حائر حسینی کے نیچے کوئی بھی دعا ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان کی دعا رد ہو جائے۔ یہ دوسری چیز۔ پھر اس کے بعد وہی جو اس دعا میں جو کل کے دن پڑھی جاتی ہے کہ اللہ نے یہ شرف بخشا امام حسین کو کہ والائمۃ من ذریتی، ائمہ کا جو سلسلہ ہے وہ حسین ابن علی سے۔ اور اس کے بعد چوتھی، بس یہ آخری، بس گفتگو بھی وقت بھی ختم ہو گیا اور تمام، کہ چوتھی خصوصیت اور جو اللہ نے اجر دیا امام حسین کو شہادت کے بدلے میں وہ کیا ہے کہ وَأَن لَا يُعَدُّ أَيَّامَ زَائِرِهِ مِنْ أَعْمَارِهِ، کہ جب کوئی زائر حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ وقت، وہ لمحہ حساب نہیں ہوتا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک زائر حسینی کو یہ شرف بخشا حسین کے طفیل میں، ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، اس لیے کہ یہ اوسع بھی ہے اور جلدی بھی ہے اور اس میں وسعت بھی پائی جاتی ہے۔ بہرحال خدا سے دعا ہے کہ ہم بھی اس دروازے سے، ہمارا جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری سب سے اہم دعا ہے کہ جب ہم قبر میں پہنچیں تو ہمارے اعمال اس طریقے سے ہوں کہ حسین ابن علی ہمیں حسینی شمار کرے۔ پروردگارہ واسطہ تجھے محمد وآل محمد کا، اس مولود کا واسطہ، اس شب بابرکت کا واسطہ کہ جس میں
تو نے اپنے خاص بندے کو اس دنیا میں بھیجا، اس مولود کا واسطہ ہماری عاقبت جو ہے بخیر ہو، اور ہمارے جو گناہ ہیں اسی دنیا میں معاف ہو جائیں، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اور جو عیدی کے طور پہ امام حسین سے ہم اس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آخری دعا اور سب سے اہم دعا وہ ہے کہ ولی نعمت فرزند زہرا فرزند حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر الدعوانا الحمد للہ۔